جی السلام علیکم۔ آج ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 تک کا مطالعہ کیا جی، یعنی آیت نمبر 77 ٹو آیت نمبر 83 سورہ النحل کی۔ تو شکیل زاہد صاحب نے ہمیں ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر سنایا اور پھر جو اہم نکات تھے اس کی وضاحت کی اور تفسیر بیان کی۔ ان آیات میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر ان نعمتوں پر انسان کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اب اس کا کیو اے سیشن شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں شکیل صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی جن نعمتوں کا ذکر کیا وہ آرگینک یعنی صورت میں ہے۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور انسان نے پھر اپنے علم کی بنا پر ان آرگینک اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے یا اپنی ایک ریسرچ کی اور پھر مزید اس نے چیزیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اس سے پھر مزید اللہ اپنے علم کی بنا پر جو وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، تو اس نے پھر بہت ساری سنتھیٹک چیزیں بھی بنا لی، یہاں تک کہ اس نے کپڑا اور موبائل آئل آپ کہہ لیں اور چمڑا اور ایون گوشت جو ہے وہ سنتھیٹیکلی چیزوں کو بنا لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سنتھیٹک چیزیں انسان بناتا جا رہا ہے تو کیا یہ علم جو ہے جو اس ڈائریکشن میں علم انسان استعمال کر رہا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ علم جو ہے نا کوئی بھی انسان خود سے کریٹ نہیں کر سکتا۔ جو بھی علم ہے، جیسے وہ ابھی کیولار کا اور وہ جو ہے وہ کمپوزٹ مٹیریلز کا ذکر آیا ہے، تو وہ بھی علم جو ہے وہ نازل ہوا ہے آسمان سے کسی انسان کے اوپر۔ اس انسان کے اوپر جنرلی اس انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے جو اس کی جستجو میں لگا ہوتا ہے، جو اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ جو ایفرٹ نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا یہ علم۔ تو کوئی بھی علم جو ہے وہ جو آج جتنی بھی چیزیں دنیا میں بن رہی ہیں، جس بھی علم کی بیس پہ بن رہی ہیں، وہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو ہم اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نازل فرما دی ہے تو وہ جو ہے انسان نے اس کو یعنی یہ علم نازل فرما دیا ہے تو انسان نے اس کو استعمال کر کے جو ہے نا کچھ غلط کیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک علم عطا کیا، لیکن انسان اس کو جو ہے وہ غلط استعمال بھی کر لے تو جو ہے وہ اس کو ہم یعنی جو ہے وہ اس کی مثال جو یہ نشے کی چیزیں ہیں، تو یہ پاپی فلاور جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اترتا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ یہ کوالٹی کہ جی اگر جو ہے وہ پھل کا رس جو ہے اس کو اگر اس کی فرمنٹیشن ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ یہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، لیکن جو ہے اسی چیز کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال جب انسان نے شروع کر دیا کہ اسی سے جو ہے وہ اس نے ہیروئن بنا لی، آئس بنا لی، اور پھر جو ہے وہ اس کو یعنی پین کلر کے طور پہ استعمال کرنے کے بجائے وہ انسان نے اپنے نشے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو جو ہے وہ وہاں سے مسئلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے اندر کہ جی جو شراب ہے یا جوا ہے، یا اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔
ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ یہ جو جتنے بھی علوم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کے اپنے اپنے فائدے ہیں. انسان اگر اس سے کوئی غلط چیز کام کرنا شروع کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے. صحیح جی. جی پارٹیسپینٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی سوال اپنا ہے تو وہ پوچھ لیں شکیل صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے. آج کے لیکچر کے حوالے سے سورہ نحل آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 تک ہم نے پڑھا ہے، اور اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی وہی صاحب، عارف صاحب، عائشہ، اعظم صاحب، فرار صاحب، فاروق بھائی، کوئی سوال؟ جی برار صاحب. آ، جی شکیل صاحب، یہ آیت 83 میں جو ہے کہ آخری جو ہیں کہ زیادہ تر ان میں ڈس بلیور یا اس کی بات کی گئی ہے، تو ڈس بلیورز اور زیادہ تر یہ کیا، سو از اٹ جسٹ کمپلیٹلی کافر، کیونکہ کافرون یوز ہوا ہے، اور آج کل کے مسلمانوں پہ بھی جو ہم لوگ ہیں ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے؟ آئی تھنک آپ نے یہ شاید پہلے بتایا، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو اگین اس پہ اگر آپ بیان کر دیں. اچھا دیکھیے، کفر جو ہے نا وہ اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھپا دینا. تو اگر کوئی حقیقت جو ہے اس کا انسان اس کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اس سے منہ موڑ لے تو وہ کافر ہے. تو یہ کفر جو ہے وہ شکر کے یہاں پہ تو شکر کے مقابلے میں آیا ہے. یعنی جو انسان جو ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں بڑی اچھی طرح، لیکن جو ہے وہ پھر بھی کفر کرتے ہیں. کفر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا شکر نہیں ادا کرتے. تو اس جگہ کے اوپر جو کافرون کا ورڈ آیا ہے وہ ناشکروں کے لیے آیا ہے. تو ناشکری بھی کفر ہے. اس کو ہم اردو میں کفران نعمت کہتے ہیں. تو کفران نعمت کیا ہے؟ ناشکری ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ نعمتیں اس کو ملیں اور وہ ان کی ناقدری کرے، یا جس نے دیا ہے، جو عطا فرمایا ہے اس کو نہ پہچانے اور اس کو ایکنالج نہ کرے کہ اس نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا یہ کہ جو ہے جو نعمت مل گئی ہے وہ اس کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. وہ مل گئی ہے تو وہ اب یہ مطلب یہ کہ ایک شخص ہے، اس کو کوئی دوسرا جو ہے وہ کوئی بڑی اچھا جو ہے وہ کوئی چیز دیتا ہے. یعنی اگر مجھے کوئی شخص جو ہے ایک بڑا اچھا قلم دے تو میں اس کو جو ہے نا ایسے کر کے سائڈ پہ رکھ دوں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا دے دیا، اور میں اس کو استعمال ہی نہ کروں. تو یہ کفران نعمت ہے اس چیز کی کہ وہ ایک اچھی چیز مجھے عطا ہوئی ہے، میں استعمال ہی نہیں کر رہا اس کو. یا یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ جس نے دیا ہے اس کو ایکنالج نہ کروں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کافر ہیں. تو کافر جو ہے وہ نان بلیورز نہیں ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ ہیں جو کہ ناشکر لوگ ہیں. جی جزاک اللہ جی، تھینک یو. یعنی شکیل صاحب مطلب وہ دائرہ اسلام میں تو ہیں، لیکن وہ مطلب دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا وہ اگر شکر ادا نہیں کر رہے تو وہ اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلے، یہی سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے جو دائرہ اسلام ہے نا وہ ہے ایک قانونی بات. ٹھیک ہے، اس کو یا ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قیامت آنی ہے وغیرہ، وہ اسلام میں آ گیا ہے. اب وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ قانونی طور پہ مسلمان ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے وتیرہ جو ہے وہ ناشکری والا ہو، یا اور اس کے اندر چند ایک ایسی خرابیاں پائی جاتی ہوں جو ہم نے اس سے پہلے گاہے بگاہے جو ہے وہ یہ بات پڑھی ہے کہ آپ دار اسلام کے اندر ہوتے ہوئے بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک ہے کہ کوئی اور شخص آپ کو کافر کہے یا نہ کہے، یہ ایک تو وہ کرائٹیریا ہے کہ چونکہ جو ہے نا اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے یا اس نے نماز کا انکار کر دیا ہے، تو اس لیے، یا یہ کہ زبان سے انکار نہیں کیا، پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، تو لیکن جو ہے وہ چونکہ وہ اس نے وہ کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو کہ جس کو ہم کہیں گے قانونی طور پہ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا ہے، تو وہ جو قانونی معاملات جو ہے وہ اس دنیا تک ہیں کہ دوسروں نے اس شخص کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا اس کو کافر سمجھنا ہے؟ اگر کافر سمجھیں گے تو اس کے حقوق کچھ اور ہو جائیں گے، مسلمان سمجھیں گے تو حقوق کچھ اور ہو جائیں گے، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی وغیرہ، یہ ایک اور معاملات ہیں۔ لیکن جو ہے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا سمجھ رہا ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم کو بھی جو ہے وہ کافر مانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ناشکرے کو بھی کافر کہہ رہا ہے وغیرہ، تو وہ ایک اور سلسلہ ہے۔ تو دائرہ اسلام جو ہے وہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ ناشکری کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی تو کافر ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے اس کو، لیکن جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ کس کو وہ دائرہ اسلام کے اندر سمجھتا ہے کہ باہر سمجھتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ چند ایک کرائٹیریاز ہیں، اس کے اندر کچھ فٹ ہو رہا ہے تو ہم ہمارے لیے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جناب۔ پارٹیسپینٹ میں مزید کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ جی، آج کے لیکچر کے حوالے سے، اور اگر کوئی ضمناً سوال ہے تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی شکیل صاحب، مزید کوئی سوال نہیں ہے تو میرا خیال ہے ہم آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں یہاں پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہایت اچھے طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔